موسیٰ اگر رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اس عصا اور ڈنڈے کو سامنے نظر آنے والے پتھر پہ مارو۔ تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں موسیٰ نبی نے اس عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اندر سے ایک اور پتھر نکلا، کہا موسیٰ اس دوسرے پتھر پہ بھی عصا کو مارو، دوسرے پتھر پہ مارا، دوسرا پتھر بھی ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اندر سے ایک تیسرا پتھر نکلا، کہا موسیٰ اس تیسرے پتھر پہ بھی عصا کو مارو، تیسرے پتھر پہ بھی ضرب لگائی، وہ تیسرا پتھر بھی ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے کے منہ میں بیری کا پتا ہوتا ہے اور وہ اس پتے کو کھا رہا ہوتا ہے اور کھاتے کھاتے بول رہا ہوتا ہے الحمدللہ الذی یرا مکانی، اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ آسمان کی بلندیوں پہ بیٹھ کے تو مجھ ناچیز کیڑے کو دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، اے اللہ ساری دنیا تجھ سے مانگتی ہے، میں نے بھی تجھ سے ہی مانگا تھا، تو نے آسمان پہ بیٹھ کے پتھر کی تہ کے اندر مجھ تک میرے رزق کو پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، تو نے میری پکار کو، میری دعا کو، میری التجا کو اللہ تو نے آسمان پہ بیٹھ کے سن لیا ہے۔ وَرَزَقَنِي وَلَا يَنسَانِي، اے ربا ساری دنیا کو دینے والے، تو نے ساری دنیا کو دیا ہے اور مجھے کیڑے کو پتھر کی تہ کے اندر بھلایا نہیں ہے، میرا رزق تو نے مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ موسیٰ نبی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ 3 پتھروں کے اندر بیری کا پتا پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لوگوں شکوے نہ کرو، نہ شکری نہ کرو، جو رب نے تیرے نصیب اور مقدر میں لکھا ہوا ہے جب تک کھائے گا نہیں، تیرے منہ میں جائے گا نہیں، اللہ موت کے فرشتے کی تیرے سے ملاقات کبھی نہیں کروائے گا۔ وہ کہانی تو آپ نے سن رکھی ہے، ایک غلام جب اپنے آقا سے ناراض ہو کے بھاگتا ہے، اس کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرنے کی سکت رکھتے ہوئے اس کا دربار چھوڑ کے بھاگتا ہے، جنگل میں سے گزر ہوتا ہے، ایک شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے آج وہ ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کے پاؤں میں ایک موٹا کانٹا چبھا ہوا ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہے۔ اب شیر وہ کانٹا خود تو نہیں نکال سکتا تھا، غلام نے دیکھا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک خون خار درندے کی مدد کے لیے لپکا کہ کانٹے کے درد کی وجہ سے اس شیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور بڑی بہادری سے اس غلام نے شیر کے پاؤں سے کانٹے کو کھینچ لیا، شیر کی تکلیف دور ہوتی ہے، وہ اس غلام کو سونگتا ہے اور غلام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ غلام بادشاہ کے قابو میں آیا، قید میں آیا، پکڑا گیا۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا سزا دینے کا اپنا ہی مزاج ہوتا تھا، بھاگے ہوئے غلام کی سزا یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کو خون خار درندے کے آگے رکھ دیا جاتا تاکہ وہ اس کو چیر پھاڑ دے۔ اس غلام کو پنجرے میں ڈالا جاتا ہے اور اس پہ اس کی بوٹی بوٹی کرنے کے لیے شیر کو بلایا جاتا ہے، شیر کو پنجرے میں داخل کیا جاتا ہے، شیر پنجرے میں داخل ہوتا ہے، اس غلام کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر اوپر تک سونگتا ہے اور سونگ کے دم ہلاتے ہوئے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ حیران ہیں، ششدر ہیں، پریشان ہیں، آج تک اس شیر نے اس پنجرے میں کسی قیدی کو، کسی غلام کو، کسی مجرم کو بغیر پھاڑے چھوڑا نہیں ہے، اور یہ کیسا غلام ہے کہ اس کو چھیڑا نہیں ہے، سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ بعد میں تحقیق ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس شیر نے اپنے اس احسان کو یاد رکھا ہے اور شکریہ کے طور پہ اس غلام کے جسم پہ ایک بھی خراش نہیں آنے دی۔
یہ وہی شعر تھا جس کے قدموں سے اس غلام نے کانٹے کو کھینچا تھا، اور اس نے اس نعمت کو، اس احسان کو، اس نیکی کو یاد رکھا، اور آج اس کی جان کو بھی بچا لیا اور اس کی عزتوں میں بھی اضافہ کروا دیا۔ یہ شکر کا جذبہ تو اللہ نے انسان جانوروں کے اندر بھی رب رحمان نے پیدا کیا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے مال دے دیا ہے یہی میرے لیے نعمت ہے۔ اگر کبھی بخار کی عالم میں میری اور آپ کی رات گزری ہے تو وہ رات مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی۔ باوجود زمین وسیع ہونے کے انسان پہ تنگ ہو جاتی ہے، باوجود گھر والے پاس ہونے کے انسان اپنے آپ کو تنہا اور کرب کے اندر محسوس کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، سعودی عرب کے ایک شیخ 80 سالہ اس امیر کبیر انسان کو 2-4 دن کے لیے وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو مصنوعی سانس لگایا جاتا ہے، آکسیجن دی جاتی ہے، سلنڈر پہ سلنڈر آ رہے ہیں آکسیجن کے، اور جب اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے ڈاکٹر بل اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے، 600 ریال کا بل دیکھ کے زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں 600 روپے بل کوئی زیادہ تو نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اتنے امیر کبیر ہو کے 600 روپے کا بل دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کہا تم نہیں سمجھو گے، میں اس 600 روپے کے بل کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں، میں تو کئی 600 ریال دے سکتا ہوں، روتا اس لیے ہوں 80 سال سے میں اللہ کی مصنوعی دی ہوئی آکسیجن استعمال کر رہا تھا، اللہ نے کبھی مجھ سے بل کی ڈیمانڈ نہیں کی، ابھی 2 دن میں نے مصنوعی سانس لیا ہے، مجھے آکسیجن لگائی گئی ہے، اتنا بل میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، ارے میں اس رب کا کتنا ناشکرا ہوں، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ رب رحمان کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سانس کا بھی استعمال کر رہا ہوں۔ تصور کریں چند لمحوں کے لیے میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کچھ میں نہیں دیکھ سکتا، کچھ محسوس نہیں کر سکتا، اندھیرا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، 2-4 لمحوں کے لیے میری آنکھ بند ہو، مجھے احساس ہوتا ہے، میری آنکھوں پر کوئی ہاتھ رکھ لے تو میں فوراً کہتا ہوں ہٹاؤ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ارے کبھی سوچا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت کے لیے تڑپتے اور ترستے ہیں؟ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مجھے اس کی قدر کا اندازہ نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ کبھی ان کو بھی دیکھیں جو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، میں ہاتھوں سے پکڑتا ہوں، کبھی ان کو بھی دیکھیں جو پکڑنے کے لیے ترستے ہیں۔ میں پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے معمولی سی چوٹ پہ، معمولی سی تکلیف پہ، میں دل برداشتہ ہو کے رب کبریا کے شکوے شروع کر دیتا ہوں۔ جائیں ہسپتالوں میں دیکھیں کتنے کتنے ایسے مریض پڑے ہوئے ہیں جن کی عیدیں بھی ہسپتالوں کے اندر گزرتی ہیں، وہ باہر آنا چاہتے ہیں مگر ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ کھانا کھا کے اللہ وہ آپ کا کھانا ہضم کر دے، یہ نعمت نہیں ہے؟ آپ منہ میں کوئی چیز ڈالیں، اللہ چبانے کی آپ کو توفیق دے دے، وہ الگ بات ہے۔ کھا کھا کے رب کی نعمتیں میرے اور آپ کے دانت گھس جاتے ہیں مگر یہ کم بخت زبان شکوے کرنے سے باز نہیں آتی۔